السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میرا نام فیصل احمد ہے اور میں کشمیر سے ہوں، اور آپ جانتے میں آپ سے سوالات کرتا ہی رہتا ہوں۔ بہت تو اچھی بات میرا اور ایک سوال ہے، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید پچھلے سال کی ہے وہ، اور میں نے کل وہ دیکھی تھی، آپ کو سوال بھیجا تھا لیکن جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے دیکھا تھا۔ تو میں بول رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ویڈیو میں نماز کا طریقہ دکھایا، تو اس میں آپ نے جو ہے چند چیزیں کی، دیکھیے رکوع کے بعد ہاتھ باندھا، پہلے آپ نے گھٹنے ڈالے، تو جو گھٹنے ڈالنے کی میں نے تحقیق کی کہ علماء عرب کا جو موقف ہے، اور میرے پاس ابن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، کچھ فتاوی اس کا نام ہے، مقالات فتاوی، شاید ایسا ہی کچھ نام تھا۔ جی جی، اس میں بھی لکھا ہے پہلے گھٹنے ڈالے جائے، سجدہ جاتے وقت پھر ہاتھ ڈالے جائے۔ اور علماء عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ جو حدیث اذا سجد احدکم فلا یبرک، جو پہلے ہاتھ ڈالنے والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور جو ماشاء گھٹنے اللہ۔ ڈالنے والی ہے وہی صحیح ہے۔ تو یہ جو اور یہ بھی آپ نے کیا کہ جب آپ دو سجدوں کے درمیان آپ انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائے۔ کیا میں ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہوں، یا پھر مجھے علماء سے اجازت لینی پڑے گی؟ جو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میری ایک ویڈیو ہے جو سعودی عرب میں وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف کی جانب سے ہم نے تقریباً 10 زبانوں میں تیار کی تھی، وہ عربک، انگلش، اردو، پشتو وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کیا تھا کہ نماز کا مسنون طریقہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو وہ ہم نے مختلف زبانوں میں تیار کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کی اسے دیکھنے کے بعد ہدایت بھی ہوئی، اور صحیح طریقے سے انہوں نے نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے بھائی نے دیکھی، ہمارے چینل پر موجود ہے نماز کا مسنون طریقہ، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیز دیکھ لیجئے اور صحیح نماز اپنی کر لیجئے۔ یہ بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں بر صغیر میں سجدے میں جاتے وقت، خاص طور پر اہل حدیث کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں اور بعد میں گھٹنے رکھتے ہیں، جبکہ عرب علماء کے نزدیک، یا انہوں نے مجھے بھی دیکھا ہوگا کرتے ہوئے، کہ میں پہلے جا کے سجدے میں جب جاتا ہوں تو گھٹنے رکھتا ہوں، بعد میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس عمل کرنے کے لیے، یا پھر وہ جو سجدتین کے درمیان تشہد کی طریقے سے انگلی کا اٹھانا، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی اس سلسلے میں بھی میری چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں تو ہاتھوں کو رکوع کے بعد باندھنا اس قیام میں یا اس قومے میں جو کہ رکوع کے بعد اور دوسرے سجدوں میں جانے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ عرب کے علماء اسی کے قائل ہیں۔ بہرحال اس پر بھی ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا مجھے اپنے ہاں برصغیر کے علماء سے اس کی اجازت لینی ہوگی کہ میں ان احادیث پر عمل کر سکوں؟ نہیں بھائی، علماء سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے آپ کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب علماء کے پاس جاتے ہیں نا تو ان سے اجازت لینے نہیں جاتے، بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ہم ان سے سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے، جو اقرب الی الصواب ہوتی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت ایک انسان کو، جیسے کہ بر صغیر میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے اہل حدیث ہاتھوں کو رکھتے ہیں، آیا یہ درست ہے یا گھٹنوں کو رکھنا درست ہے؟ میں آج آپ کی خدمت میں ایک تو شیخ خالد المصلح کی آواز آپ کو سنواؤں گا، دوسری سنواؤں گا شیخ صالح الفوزان کی، اور اس کے بعد کچھ مختصر سا تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سنتے ہیں شیخ خالد المصلح کو۔ ينزل على ركبتيه أم على يديه.
عام طور پر یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم سجدے میں جاتے وقت جب جاتے ہیں تو پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں یا ہاتھوں کو؟ العلماء على أن السنة في نزول الساجد أن يكون نزوله على ركبتيه. النزول على ركبتيه، سجدے میں جاتے وقت جو سنت جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھیں، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وائل ابن حجر کی حدیث ہے أنه كان إذا سجد انه كان اذا سجد، جب آپ سجدے میں جاتے ركبتيه قبل يديه. رکبتیں قبل یدیہ، تو آپ سجدے جاتے وقت دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھتے، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہاتھوں سے پہلے. حديث أبي هريرة اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھ کر بیان کی ہے، فسره بعضهم بهذه الصورة لا يبرك أحدكم لا يبرك احدكم، کیا ہے وہ حدیث؟ البعير، فقالوا إن بروك البعير إنما هو على يديه. علی یدیہ، تو مفسرین نے یا اہل علم نے یا جو اس حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی طریقے سے آپ سجدے میں مت جائیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اونٹ جب جاتا ہے تو عرب کے یہاں اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو رکھتا ہے نہ کہ گھٹنوں کو رکھتا ہو. في أول أمر واختلف وتنازع في دلالة الحديث، وقال جماعة من أهل العلم بل السنة أن ينزل على يديه ثم ركبتيه لهذا الحديث حديث أبي هريرة. ابو ہریرہ کی حدیث سے جن لوگوں نے استدلال لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھیے اور اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت گھٹنا رکھ دیجئے. رضي الله تعالى عنه. والأقرب الله تعالى أعلم. والاقرب اللہ تعالی عالم، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرب الی الصواب یہی ہے، الأصل النزول على ركبتيه. الاصل النزول على ركبتيه، ان گھٹنوں کو پہلے رکھیں اور یہی زیادہ سمجھ میں بات آتی ہے. شیخ صالح الفوزان سے بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے ان کی، اور وہ حدیث میں بیان کی جا رہی جو آپ نے بیان کی ہے. هذا سائل يقول أيهما صحيح؟ ایہما صحیح، یہاں بھی وہی بات ہے کہ کون سا زیادہ صحیح ہے، تقديم اليدين قبل الركبتين أثناء النزول للسجود أم سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کا پہلے رکھنا یا سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنوں کا پہلا رکھنا افضل ہے. العكس؟ وما صحة حديث أبي هريرة؟ ابو ہریرہ والی وہ حدیث کیا ہے؟ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اسے اونٹ کی طریقے سے سجدہ نہ کرے بلکہ اسے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے پھر بعد میں سجدہ کرنا چاہیے. پہلے ہاتھ رکھے پھر بعد میں گھٹنے رکھے. لفظ الحديث كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد مقلوب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ صحیح موقف یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو دونوں گھٹنے پہلے رکھیں ہاتھوں سے پہلے. أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه فهذا هو بروك البعير الذي نهينا عن التشبه. نهينا عن التشبه، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس بات کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ ہم جاتے وقت اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھیں، کیونکہ یہ اسی طریقے جب ہم ہاتھ پہلے رکھتے ہیں تو یہی طریقہ ہے اونٹوں کے بیٹھنے کا. البعير إذا برك أول ما يقع على الأرض مقدمه. جب جانور یا جب بعیر اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ اذا برک، تو جب بیٹھتا ہے تو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے. وآخر ما يقع مؤخره. وآخر ما يقع مؤخره، تو پھر اونٹ بعد میں جو رکھتا ہے وہ بعد کی چیزیں جیسے اس کا گھٹنا ہے اور اس کے نیچے کا حصہ ہے. إذا سجدنا وہ اس کے بالکل برعکس جب ہم سجدہ کرتے ہیں أول ما يقع على الأرض تو ہم جب پہلے رکھتے ہیں تو گھٹنے رکھتے ہیں کیونکہ اونٹ ہاتھ رکھتا ہے، الإنسان. اور پھر اس کے بعد
ہاتھ رکھنے گھٹنے رکھنے کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں. آخر ما يقع وآخر ما یقع جو ہم بعد میں رکھتے ہیں وہ ہے ہاتھوں کا رکھنا سجدے میں. مقدم الإنسان. مقدم الانسان تو جو پہلے وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں یہ شیخ فرما رہے ہیں. وأنفه ويداه. وہ یہاں جو پہلے رکھنے کی بات کی جا رہی ہے نا جو وہ یہ کہ ہاتھوں کو بعد میں رکھا جائے اور گھٹنوں کو پہلے سجدہ جاتے وقت. الصفة المشروع. یہی وہ طریقہ کار ہے جو کہ مشروع ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہر 2 صورت میں نماز جائز ہے. اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. چنانچہ نمازی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے یا گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھے. ہر 2 صورت میں تمام علماء کرام کے نزدیک متفقہ طور پر نماز صحیح ہے. اختلاف صرف افضلیت میں ہے. ڈاکٹر خالد المصلح نے، شیخ صالح الفوزان نے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ نے یہ فرمایا کہ اس سلسلے میں پہلے گھٹنے رکھنے کا موقف زیادہ درست ہے اور اقرب الی الصواب ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی سائل نے جیسے خود ہی فتاوی سے نقل بھی کر دیا ہے تو شیخ ابن باز کا بھی یہی ہے. محدث لاہور کا کہنا یہ ہے کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ دلائل کی روح سے راجح اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے لگائے جائیں. تو اس سلسلے میں شیخ حافظ زبیر زئی کی رائے یہ ہے، گویا حافظ صاحب کے نزدیک بھی یہ مسئلہ جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے. تو یہاں آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ عرب اور عجم کے درمیان میرے خیال سے ان احادیث سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عرب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اونٹ کے مشابہت نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. اور عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اونٹ اپنے ہاتھوں کو جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ پہلے زمین پر رکھتا ہے اور پھر گھٹنے بعد میں رکھتا ہے. یہ بر صغیر کے علماء کا موقف ہے، جبکہ عرب علماء کا اجماعی طور پر اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ پہلے اپنے جب اونٹ بیٹھتا ہے نا تو وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ مثل بعیر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس لیے ہم اس کی مشابہت اختیار نہ کریں بلکہ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھیں اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو رکھیں. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دونوں طرح سے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی درست ہے، جائز ہے. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں جو بہتر اور افضل موقف مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ پہلے گھٹنے رکھیں اور بعد میں ہاتھوں کو رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ جناب اس اہم ترین سوال کا ہمارے چینل پر پیش کرنے کے لیے. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو دیر کس بات کی ہے، اور سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.